قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی۔ انگن درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، سابقہ جمعہ کے اندر آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ان کو زمین پر اتر جانے کا حکم اور اس حکم پر ان کا اللہ سے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اس پر بات ہوئی تھی۔ توبہ کے بعد توبہ کی قبولیت کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے ان کو کہا کہ اتر جاؤ، اس جنت سے اتر جاؤ زمین کی طرف، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک، ایک وقت تک اسی زمین سے فائدہ اٹھانا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اس جنت سے اتر جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 854، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جن دنوں میں سورج طلوع کیا جاتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ تو یہ جمعے کا دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور شروع میں کہا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے یوم الجمعہ، اور جمعے کا دن ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تھوڑا سا کہ ہمارے لیے پورے ہفتے میں بہترین دن کون سا ہوتا ہے؟ کیا یہ انجوائے کرنے کے لیے تاجر حضرات جمعے کا دن چھٹی ہے اس لیے تو نہیں گزار دیتے، یا سرکاری شعبہ جات کے ساتھ تعلق رکھنے والے اپنا بہترین دن اتوار کو تو نہیں سمجھتے کہ اتوار کے دن چھٹی ہے، سارے کام اسی دن کو نپٹائیں گے، یہ تو بڑی خوشی کا دن ہے، پورا ہفتہ انتظار کیا رہتا ہے کہ اتوار کب آئے گا۔ یا پھر اگر میں جمعے کا پورا ہفتہ انتظار کر رہا ہوں کہ جمعہ کب آئے گا، جمعہ کب آئے گا، کس لیے؟ اس کی نیت کیا ہے، بیس کیا ہے؟ کیا میں اپنے پیچھے رہنے والے سارے کام نپٹانے کے لیے جمعے کا انتظار کر رہا ہوں، یا میں اس لیے جمعے کا انتظار کر رہا ہوں کہ نبوت والی زبان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کہہ کے گئے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس، بہترین دن وہ جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ یہ وہی بہترین دن ہے جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن انسان طلوع آفتاب کے بعد جس وقت مرضی مسجد میں آ جائے، امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے تک جتنے نوافل پڑھ سکتا ہے، ان لمیٹڈ لامحدود نوافل پڑھ سکتا ہے، باقی دنوں میں تجھے اجازت نہیں ہے۔ وہی دن ہے یہ جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن میں ایک گھڑی آتی ہے جس دن کوئی انسان اللہ سے دعا کر رہا ہو، التجا کر رہا ہو، سربہ سجود ہو کے مغفرت مانگ رہا ہو، اللہ اس کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کثرت سے درود پڑھو اس دن میں۔ پورے ہفتے کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، اور میں اپنا جائزہ اگر لینا چاہتا ہوں کہ میری کیٹیگری کیا ہے، میرا معیار کیا ہے، میرا اس دن کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو صرف یہ چیک کر لوں کہ میں جمعے کے لیے کس ٹائم آ رہا ہوں۔ جمعے کی وجہ سے اس دن کو بہترین دن کہا گیا۔ جمعے کے لیے تو آئے گا، قرآن کو سنے گا، حدیث کو سنے گا، دین کے سارے مسائل کو سنے گا، سمجھے گا، پورا ہفتہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا۔ ٹائم کے ساتھ وہ مسجد میں آئے، خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سنے، امام کی بات کو سنے، پھر اس پہ عمل پیرا ہو، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک رب تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
وہی دن ہے جس دن میں تو سورۃ القاف کی تلاوت کرے، رب تیرے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہوں میں قلم پھیر دیتا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ یہ ہے وہ عظیم دن۔ میں نے کس دن کو عظیم سمجھا؟ جس دن آمدن زیادہ ہوئی۔ میں نے کس دن کو عظیم سمجھا؟ جس دن میری فصل نکلی، زیادہ آ گئی، جس دن میرے جانوروں نے دودھ زیادہ دے دیا، جس دن جانوروں میں اضافہ ہو گیا، کوئی بینیفٹ زیادہ مل گیا، پرافٹ زیادہ آ گیا کسی جگہ سے، یہ میرا بہترین دن۔ ساری زندگی یاد رکھتا ہوں فلاں تاریخ میری زندگی کی روشن تاریخ ہے، فلاں دن میری زندگی کا روشن ترین دن ہے۔ یہ ہے روشن ترین دن جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ شمس۔ تیری زندگی کا بہترین دن بھی یہ ہونا چاہیے جمعے کا دن۔ معیار کو چیک کر، اپنے سٹیٹس کو چیک کر کہ تیرا اس دن کے ساتھ تعلق کیا ہے، واسطہ کیا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تو اینڈ میں آتا ہے۔ کئی لوگ میں دیکھتا ہوں، بندہ میں ممبر پہ کھڑا دیکھتا ہوں، کبھی 2-3 منٹ پہلے جمعہ، ویسے ہمارا اکثر لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی 2-3 منٹ پہلے ختم کر دوں، لوگ بھاگے آ رہے ہیں، کیوں؟ وہ جماعت کھڑی ہونے لگی۔ یہ معیار ہے، یہ تعلق ہے ہمارا جمعے کے دن کے ساتھ، جمعے کے خطبے کے ساتھ، جمعے کی نماز کے ساتھ۔ انتظار میں ہے کب امام پہلا خطبہ ختم کرے گا خطیب، اور ہم بھاگے جائیں گے، وضو کریں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے اور آ جائیں گے۔ بہرحال یہ بہترین دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ بہترین دن تھا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ادھر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ 2 مطلب ہیں اس آیت کے، بڑی اہم آیت ہے۔ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، ایک یہ کہ آدم علیہ السلام اور آل آدم کی دشمنی ابلیس شیطان اور ابلیس شیطان کی اولاد سے، یہ دشمنی ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض سے دشمن ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بدترین دشمن شیطان ہے۔ اس کے چیلے چاٹے ہیں، اس کے پیروکار ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا ہم نے تجھے خبر نہیں دی تھی کہ تو شیطان کی عبادت مت کرنا، اس کی باتوں کے پیچھے مت لگنا، انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونہ وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ کیا تم شیطان کو اور اس کے پیروکاروں کو اپنا دوست بناتے ہو، اس کو اپنا بڑا ولی سمجھتے ہو؟ وہم لکم عدو، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، شیطان اور شیطان کے پیروکار۔ شیطان بھی تمہارا دشمن ہے، اور جو شیطان کے پیچھے چلنے والا ہے، وہ شیطانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، یا وہ انسانوں میں سے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ظالموں کا بدلہ بڑا برا اللہ دیتا ہے۔ وہ شیطان نے چیلنج کیا تھا نا اللہ کو، کیوں دشمن قرار دیا؟ چیلنج کیا تھا انہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے کہا اللہ اس لیے کہ تم نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ دیکھو اللہ کو کیسی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے اس لیے کہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ، 2 تقیدیں اس نے بولی تھی، البتہ ضرور میں بیٹھوں گا ان کے سیدھے راستے پر۔ جب یہ صراط مستقیم پر چلنے لگیں گے، کبھی تیرے راستے کی طرف آنے لگیں گے، سامنے میں آ جاؤں گا، بیٹھا ہوں گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے سامنے آؤں گا، ان کو روکوں گا، ادھر اس پٹری سے، ادھر جا اس راستے سے۔ یہ دائیں سے ہوں گے، پھر آنے لگے گا، میں دائیں سے آ جاؤں گا۔
یہ بائیں سے مڑ کے آنے لگے گا صراط مستقیم پہ، میں بائیں سے آ جاؤں گا، یہ پلٹ کے جائے گا، پھر پلٹ کے آنے لگے گا، میں اس کی پشت آ جاؤں گا، چاروں جانب سے میں اس کو گھیروں گا، تیرے راستے پہ نہیں آنے دوں گا۔ یہ ہے بدترین دشمن انسان کا۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ جب تک کسی دین کے کام پہ دل نہ آ رہا ہو اور صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے رکاوٹ آ رہی ہو، یہی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کی تھی نا، ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تیرے سینے میں کھٹ کے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے درست نہیں لگ رہا، لوگوں سے چھپ کے کرنے کی کوشش کرے، گناہ ہے وہ، تجھے ورگلانے والا، پھسلانے والا، وسوسہ ڈالنے والا وہ شیطان ہے۔ ایک یہ ہے دشمنی، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ دوسری دشمنی وہ ہے انسانوں کی آپس میں، اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی آپس میں دشمنی، یہ بھی دشمنی ہے۔ اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں، 3245 نمبر حدیث فرمایا، اول زمرۃ تلج الجنہ، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، ان کی اوصاف بیان کیے، کافی سارے وصف بیان کیے اس حدیث کے اندر، کہ ان کے چہرے چوبی رات کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، ان کے اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ دو حوریں عنایت کرے گا، جنت کی حوریں، جن کی پنڈلی سے ان کے پنڈلی کے ہڈی نظر آ رہی ہوگی، اتنی خوبصورت جمال ہوں گی۔ یہ جنتیوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اور اس کے آخر میں آخری صفت جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی بیان کی، فرمایا لا اختلاف بینہم ولا تباغض، ان کے درمیان کوئی اختلاف، بغض اور حسد نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کے دلوں سے حسد، بغض، وہ جو دنیا میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنا کرتا تھا، دشمنی کا سبب بنا کرتا تھا، وہ جنتیوں کے دلوں سے نکال لیا جائے گا۔ مطلب کہ دنیا میں تھا، دنیا میں حسد، بغض، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے پہ ابھارنے والی باتیں، غصہ، یہ دنیا میں تھا، جنت میں نہیں ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ نے رکھا ہے تو کرنا چاہیے، نہیں، حاسد مجرم ہے، غصہ کرنے والا مجرم ہے، غضب کرنے والا غاصب مجرم ہے، ظالم مجرم ہے، سزا تو ملے گی، لیکن دنیا میں اس پر قابو پانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو روکنا، حسد کو روکنا، غصے کو روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لڑائی جھگڑے سے، دشمنی سے بچ کے رہنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر نہیں بچیں گے تو مجرم کہلائیں گے۔ جیسا کہ انسانیت کا سب سے پہلا قتل وہ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ہوا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ایک بڑے لمبے چوڑے انداز کے ساتھ کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے اس کا تذکرہ شروع کیا اور تقریباً 33 تک اس کا تذکرہ جاتا ہے۔ اس کے انجام بھی آگے پھر ذکر کیا ایسے لوگوں کا جو ان اوصاف کے مالک ہیں۔ کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر پڑھ کے سناؤ، جو حق کے ساتھ سچی خبر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کیا تھی وہ خبر؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دو بیٹے آدم علیہ السلام، دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان کے نام حابیل اور قابیل تھے، لیکن قرآن اور کسی صحیح حدیث میں یہ نام مذکور نہیں ہے کہ ان آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ جو قرآن میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے جس کا آغاز ہو رہا ہے، ان کے نام حابیل قابیل تھے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں۔ کیا نام تھے ان کے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں ان کا علم نہیں بتایا گیا۔ دوسری بات کہ انہوں نے قربانی کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب قربانی کی وجہ کیا تھی؟ قربانی کیوں پیش کی گئی؟ سبب کیا تھا؟ یہاں بھی بڑی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، بڑے قصے سنائے جاتے ہیں۔
پورا جمعہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے وہاں ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا ہے، ایک شام کو پیدا ہوتا، صبح والے لڑکے کی شادی شام والی لڑکی کے ساتھ کی جاتی، صبح والی لڑکی شام والے لڑکے کے ساتھ کی جاتی، اور یہ جو دو بھائی تھے، ایک شام والا ایک صبح والا، ان میں سے ایک کی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی، ایک کی بدصورت تھی، یہ ان کے ساتھ جھگڑا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی نہیں کرنی۔ بہرحال ایسا کوئی واقعہ نہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے۔ قرآن صرف ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ کیوں دی یہ ہمیں نہیں بتایا گیا، کیا سبب تھا قربانی دینے کا یہ نہیں بتایا گیا۔ قربانی دی انہوں نے اللہ کے لیے، کیا ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی؟ اب وہاں سابقہ امتوں کے اندر قربانی قبول کرنے کا اسی وقت پتہ چل جاتا تھا۔ وہ کیسے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی وہ ایک میدان میں رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو آگ اٹھا کے لے جاتی، جس کی قبول نہ ہوتی اس کو نہ لے جایا جاتا۔ آج کل ہم تو دھڑا دھڑ صدقے کیے جا رہے ہیں، عمرے حج کیے جا رہے ہیں، خیراتیں کیے جا رہے ہیں، ہم بڑے نیک متقی پرہیزگار، پتہ تو تب چلے گا نا کہ قبولیت تک پہنچے کتنے ہیں، حلال مال سے کتنے تھے اور حرام مال سے کتنے تھے۔ سابقہ امتوں میں فوراً رزلٹ آؤٹ، قربانی دی، آسمان سے آگ آئی، جس کی قبول ہوئی آگ لے گئی، جس کی قبول نہ ہوئی وہ میدان میں پڑی رہی۔ آدم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے انہوں نے قربانی دی، ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، آگ اٹھا کے لے گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے حسد کیا۔ یہ پہلا حسد تھا، انسانیت کا پہلا حسد تھا۔ اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ انسانیت کا پہلا حسد اور انسانیت کا پہلا قتل بھی یہیں ہوا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، جس کی قبول ہوگی تھی نا قربانی، اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، قربانی تو اللہ بے شک انہی کی قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے نہیں، دنیا میں اپنی ٹھاٹ بنانے کے لیے نہیں، دنیا میں اپنے نام کے ساتھ چودھری حاجی صاحب اپنے القاب لگانے کے لیے، دنیا میں اپنی سخاوت کے چرچے کروانے کے لیے نہیں۔ کیوں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ؟ اللہ کن کی قربانیاں قبول کرتا ہے؟ من المتقین، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو دیتے ہوئے بھی لاکھ بار سوچتے ہیں کہیں یہ ریاکاری میں نہ آ جائے، دنیا میں شہرت نہ ہو جائے۔ ہاں کسی حد تک آج بھی دیکھ لیں سیلاب زدگان کے لیے لوگ مدد کر رہے ہیں، کسی حد تک آپ نے جن سے لیا تھا ان کو بتانے کے لیے کہ ہم دیکھو یہ تقسیم کر کے آئے ہیں، یہ اس کی تصاویر ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ نے لگا دی، لیکن کچھ لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں واللہ دیکھ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، فیمیل ہیں، لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، ان کو سامان پکڑانے لگے ہیں اور ساتھ سیلفی لی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا تیرے گھر کے اندر ماں اور بہن نہیں ہے؟ کیا تیری ماں بہن کے ساتھ کوئی کھڑا ہو کے سامان پکڑائے، سیلفی بنائے، تیری غیرت گوارا کرے گی؟ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صدقہ اور خیرات متقین سے۔ پھر اس نے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس نے کہا اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا نا میری طرف کہ تو مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، کتنی بار ہم نے سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، لیکن عمل شاید نہیں ہے۔ سنا بھی ہوگا یہ واقعہ کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، وہ جو قتل ہو گیا اس نے اپنے اس بھائی کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ تک نہ بڑھایا۔ میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو قتل کرے گا تو کر، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میری بھی کوئی دشمنی ہوگی نا کسی کے ساتھ،
میں بھی کسی کے ساتھ حسد کرتا ہوں گا، کیونکہ اللہ نے کہا بعضکم لبعض عدو، تمہاری اولاد میں بعض کے دشمن ہوں گے، بطور سزا یہ دشمنی، حسد، بغض تمہارے دلوں میں ڈال دیا گیا، بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کا بیٹا بچہ تھا جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، اب میرے اوپر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو متقی بنا کے رکھوں، پرہیزگار بنا کے رکھوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، تو کر رہا نقصان، تو 1 کرے گا میں 2 کروں گا، تو 1000 کا نقصان کرے گا میں 2000 کا کروں گا۔ یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے۔ تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ تو کرتا ہے نقصان تو کر، میں تیرا نقصان نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیا کہا تھا اس نے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اپنا وہ معاملہ، اس کا انجام، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ اللہ پہ ڈالا اس نے کہا میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا، تو مجھے قتل کرے گا تو کر لے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو میرا نقصان کرے گا، رب میرے نقصان کا مداوع کرے گا، تو مجھے قتل کرے گا، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، رب مجھے جنت دے گا، ظالم تو کہلائے گا، میں مظلوم کہلاؤں گا۔ آج میں بھی دیکھ لوں کہ میرا زندگی میں معیار کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ 2 بھائیوں کا بیٹا مجھے کوئی سبق نہیں دے کے جا رہا، میرے لیے کوئی پیغام نہیں دے کے جا رہا۔ کیا اللہ نے یوں ہی فضول، نعوذ باللہ فضول قرآن میں ذکر کر دیا؟ کیا سبق دیتا ہے یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہمیں؟ ایک نے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے نے ہاتھ تک نہ بڑھایا، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو جو کرتا ہے کر لے، میں اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال رہا ہوں، بدلہ میں نہیں لوں گا، بدلہ تجھ سے اللہ لے گا۔ انجام سے میں واقف نہیں ہوں، تجھے انجام سے اللہ واقف کروا دے گا۔ تو کر کے دیکھ، اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال کے دیکھ، اللہ پہ چھوڑ کے دیکھ، تو مظلوم بن کے دیکھ، پھر دیکھنا تیرے ساتھ اللہ کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تو سوچے گا میں کر کے دکھا دوں گا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی؟ تیری ہمت کیسی ہوئی میری زمین پہ قبضہ کرنے کی؟ تیری ہمت کیسی ہوئی میری دکان پہ قبضہ کرنے کی؟ تیری ہمت کیسی ہوئی میرا سامان اٹھانے کی؟ آرام سے، پیار سے، احتیاط سے، آداب سے، مجالس سے، قانونی کاروائی سے کر لے عمل۔ تجھے تیرا مال، تیرا حق مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تو اس کے تھوڑے ظلم کا بدلہ زیادہ ظلم کے ساتھ دینے کی کوشش کرے گا یا اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یاد رکھنا پھر اللہ تیرے معاملے سے نکل جائے گا۔ اللہ کہے گا تو خود نمٹنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جا نمٹ۔ بعضکم لبعض عدو، پھر چلتا رہے گا معاملہ، نسل در نسل دشمنی چلتی رہے گی، آج تیرے اندر، کل تیرے بیٹوں کے اندر، کل تیرے پوتوں کے اندر، پھر یہ دشمنیاں خاندانوں میں، قبیلوں میں نسل در نسل چلتی ہیں۔ اور اگر تو پیچھے ہٹ جائے گا، تو معاملہ چھوڑ دے گا، تو بدلہ نہیں لے گا، وہ ظالم ظلم کر کے بیٹھ جائے گا نا، کب تک؟ صرف تب تک جب تک سانسیں چلتی ہیں۔ ادھر سانسیں بند ہوئیں، تو مظلوم ٹھہرا، وہ ظالم ٹھہرا، اور تجھے تیرے مظلوم ہونے کی وجہ سے جو تیرا حق چھن گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے دلوائے گا، واپس لے گا، جس کا تذکرہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2449 فرمایا، من کانت لہ مسلم لأحد من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم، جس کے لیے کوئی ظلم ہے کسی ایک کے لیے، کسی کی عزت میں سے یا کسی بھی چیز میں سے، وہ آج اس کو اتروا لے۔
کسی پہ ظلم کیا، کسی کا مال کھایا، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کیا، کسی کی عزت اچھالی، کسی قسم کا ظلم کیا تھا کسی پہ، آج موقع ہے اس کو حل کروا لے، اس ظلم کا دنیا میں بدلہ چکا دے۔ اگر نہیں چکائے گا، اللہ یکون دینار ولا درہم ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، وگرنہ ایسا دن ایک آنے والا ہے کہ جس دن میں نہ تو درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ تو نے کسی کا جانور مار دیا، اب وہ کہے گا بھائی 2 لاکھ کا جانور تھا، 2 لاکھ ادا کر، تو بری ہے تو ادا کر دے آج۔ اگر تو نے کسی کا ڈاکہ ڈالا تھا، چوری کی تھی، تو چلا جا اس کے پاس، غلطی ہو گئی تھی بھائی، یہ کتنا معاوضہ بنتا ہے، میں دنیا میں دینے کے لیے تیار ہوں، ادا کر دے آج۔ کل تیرے پاس قیامت کے دن تو کوشش کرے گا، بلکہ کوشش کیا کرے گا، تیرے سامنے وہ چیز موجود ہوگی، کندھوں پہ اٹھا کے پھرے گا، لے لے بھائی لے لے، میں نے دنیا میں تیری چرائی تھی، میں نے ظلم کر لیا تھا، میرے ہاتھ بڑے لمبے تھے، میں فلاں کے ساتھ رابطہ، فلاں کے ساتھ رابطہ، میں نے قانونی کارروائی کروا کے تیرا وہ مال غصب کیا تھا، تیرا وہ تیری جائیداد غصب کر لی تھی، آج میں اٹھا کے پھر رہا ہوں، یہ لے لے۔ وہ 1 مربع زمین کا کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں، وہ 1 ایکڑ زمین، وہ 4-10 مرلے کا گھر، وہ 2 مرلے کی دکان، وہ 1 گائے اور بھینس 4-5 من کی، وہ کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوگا، بھائی لے لے، میں نے چوری کی تھی۔ لیکن اس دن لگاتا ہے نہیں، وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے، یہ تو میں نے دنیا میں لینی تھی، دنیا میں تو سامنے نہیں آیا، تیرے ہاتھ بڑے لمبے تھے، تو نے قانونی کارروائی کروا کے کر لیا قبضہ، کر لیا تو نے ظلم، آج مجھے یہ نہیں چاہیے۔ آج درہم و دینار کا دن نہیں ہے، آج کس چیز کا دن ہے؟ فرمایا ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مسلمہ، اگر اس بندے ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیاں اس کے ظلم کے مطابق اٹھا کے مظلوم پہ ڈال دی جائیں۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حسنات، اگر اس کے پاس نیکیاں ہوئی نہ، ساری زندگی کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملی، چوریاں، ڈکیتیاں، غصب، ڈاکے، قبضہ، ظلم، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، نیکی ہے ہی نہیں، اخذ من سیئات صاحبہ، اس مظلوم کی برائیاں اٹھائی جائیں گی، اس مظلوم کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا، فحمل علیہ، اس ظالم پہ ڈال دیا جائے گا۔ تو بھائیوں کب تک کے لیے ہم دنیا میں قبضے کر کے بیٹھے ہیں؟ کب تک کے لیے بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے؟ کب تک کے لیے اولاد والدین پہ ظلم، کہیں پہ والدین اولاد پہ ظلم، بھائی بہنوں پہ ظلم، اور کہیں بہنیں بھائیوں پہ ظلم؟ کب تک ہے یہ؟ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جن کی خاطر کر رہے ہو تمہارا ساتھ نہیں نبھائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اور بھائیوں قیامت ابھی روز محشر آئے گا نہیں، اللہ کہتا ہے قیامت کی زوردار چیخ آئے گی، ابھی نفخہ اولا ہوگا، نفخہ اولا، جو پہلی بار اسرافیل سور پھونکیں گے، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ اس دن کے بارے میں اللہ نے کہا قیامت کی زوردار چیخ جب آئے گی، اس دن بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ بھائی کے لیے ظلم کرتے ہو نا دوسروں پہ، اولاد والدین کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، خامد بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کی ایک عجیب حالت ہوگی، عجیب کنڈیشن ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ وہ کہتا ہے جاتا ہے تو جائے بہاڑ میں، میں بچ جاؤں کسی طرح۔ اور سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انسان کہے گا اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لے، بس اس جہنم سے بچا لیا۔ لگے گا نہیں، اب تو نہیں ہوگا۔ نزاعۃ للشوا، اب ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جو تیری چمڑی کو کھینچ دے گی۔ کتنی دیر کے لیے ہم چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے دوسروں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ہمیں سبق نہیں دے کے جا رہا؟ روک لے اپنے ہاتھ کو، نہ کر۔ اگر تجھ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو بڑے پیار سے آرام سے 2-4 لوگ اکٹھے کر یا قانونی کارروائی کر، اپنا حق لینے کی کوشش کر، مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ 2 نمبری سے نہ لے۔ 2-4 گھنٹے اکٹھے کیے، قبضہ کر لیا، 2-4 گھنٹے اکٹھے کیے، راستے میں اس کو روک کے 2-4 دھمکیاں دی، مارا کوٹا پیٹا،
واپس لے لیا، ایسا مت کر۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر اللہ تیرے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ اللہ کہے گا تو خود نبٹنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو خود نبھانا چاہتا ہے تو پھر کر لے۔ کیا کہا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے؟ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار ذالک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ جاؤ، میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو مجھے قتل کرے گا تو کر، میں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ میں تیرے اس ظلم کا بدلہ کیوں نہیں لوں گا؟ کیونکہ تم میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ لوٹے گا۔ فتکون من اصحاب النار، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ فذالک جزاء الظالمین، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اور اللہ نے یہ قصہ قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ ذالک جزاء الظالمین، یہ ہے ظالموں کا بدلہ۔ اب میں اپنی زندگی میں اب کہتا ہوں نہیں میں تو ظلم نہیں کر رہا، ظلم تو حکومت کر رہی ہے آپ پہ، اتنی مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے۔ اب میں اگر جھوٹ بول کے بیچ رہا ہوں سودا تو میں بھی گاہک پہ ظلم کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنی اولاد کو حرام کھلا رہا ہوں تو میں اپنی اولاد پہ ظلم کر رہا ہوں۔ اگر میں نے بہنوں کو وراثت نہیں دی، ان کے حق پہ قبضہ کر لیا تو میں بہنوں پہ ظلم کر رہا ہوں، بہنوں کی اولاد پہ ظلم کر رہا ہوں۔ ذالک جزاء الظالمین پہ غور کریں، کیا کہا تھا؟ آگ ہے تیرا ٹھکانہ، وذالک جزاء الظالمین، یہ ہے ظالموں کا بدلہ۔ اگر میں دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہا ہوں تو میں اپنے اس گاہک پہ ظلم کر رہا ہوں، یہ ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی اصل سے ہٹا دینا، جو اس کے رکھنے کی اصل جگہ تھی، جس طریقے سے اصل وہ کام کرنا تھا، کیا جانا تھا، اس سے ہٹا کے کسی اور طرح سے کرنا، یہ ظلم ہے، یہ تعریف ظلم ہے۔ میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں گا میں کہاں کہاں ظلم کر رہا ہوں۔ اگر میری زندگی میں ظلم ہے تو پھر میں نہیں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے ذالک جزاء الظالمین، یہ جہنم ہے ظالموں کا بدلہ۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا بلکہ تو اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جائے گا۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس اس نے اس کے لیے مزین بنا دیا گیا۔ اب شیطان ہے نا، دیکھو گناہ کا کام پہلے بڑا اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اتنی لذت، تیرے پاس اتنا مال آ جائے گا، اپنے بھائی کو کر دینا قتل، کیا کر دے قتل، یہ دیکھ ساری جائیداد باپ تو ہے نہیں، ساری جائیداد تیرے نام ہو جائے گی، کوئی نہیں تو لڑ لینا کہ اس بہنوں کا حق، بہنیں کون سا جائیں گی، بہنوں ہی کون سا جائیں گے، وہ کہہ دیں گے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، بہن بھائیوں کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، ان کے رابطے زیادہ ہوتی ہیں، کر لیا نا تو نے، مزین بنایا شیطان نے تیرے لیے تیری بہنوں کا وہ وراثت کا حق۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے دل نے، اس کی جان نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل مزین بنا کے پیش کیا، کر دے قتل، اس کو کر دیا اس نے۔ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس نے قتل کر دیا، پس وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یاد رکھنا ظالم کبھی نجات نہیں پاتا دنیا میں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آنے والی زندگی میں اللہ اس کو کبھی نہ کبھی اس کا انجام دکھا دیتا ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، بڑے وڈیروں میں دیکھ لیں، اگر یہ جملہ بول دوں تو غلط نہیں ہوگا، اپنی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے آ کے اس ملک پہ ظلم کیا، جس نے آ کے اپنے شہر پہ ظلم کیا، جس نے آ کے اپنے گلی محلے پہ ظلم کیا، جس امیر نے آ کے کسی غریب پہ ظلم کیا، اللہ کی قسم دنیا میں اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اب بھائی کو قتل کر دیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ انسانیت کا پہلا قتل ہے، یہ انسانیت کا پہلا قتل ہے، قتل ہو گیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کو چھپاؤں کیسے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کبا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا، زمین میں سوراخ کر رہا تھا، کورید رہا تھا، وہاں سے اس کے ذہن میں آئی کہ یہ جس طرح زمین کورید رہا ہے میں بھی زمین کو کورید کے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ قالا یا ویلنی یا
یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءة اخیہ، ہائے افسوس کیا میں اس کوے سے بھی عاجز آ گیا؟ یہ کوے کو پتا ہے کہ زمین کو ریدنی ہے اور اس طرح کرنا ہے، تو پھر اس نے زمین کو اسی طرح کوریدا، زمین میں گڑھا نکالا اور اپنے بھائی کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ فاصبح من النادمین، وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہوا۔ شرمندہ کس بات پہ تھا؟ کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہ سکا، یہ تھی اس کی شرمندگی۔ اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ گناہ پہ شرمندہ ہوتا تو توبہ کرتا، اگر توبہ کر لیتا تو پھر آنے والے قتلوں کا گناہ اس میں نہ ہوتا۔ یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3335 فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ دنیا میں آنے والے جتنے بھی ظلم کی وجہ سے قتل ہوں گے، ظلم پہ قتل ہوں گے، ان سارے قتلوں کا گناہ اس آدم علیہ السلام کے بیٹے کے حصے میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلا وہ آدم کا بیٹا تھا جس نے قتل کا طریقہ جاری کیا تھا۔ اب یہ حدیث ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہی ہے؟ کیا میری وجہ سے کوئی بندہ کسی غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا؟ یہ خاص طور پہ میں ان لوگوں کو کہوں گا جو اپنے اماموں کی باتوں کو نہیں چھوڑتے، جو صرف یہ کہہ کے دوسرے کی بات کو رد کر دیتے ہیں وجدنا علیہا آباؤنا، نہیں میں تو آپ کی بات نہیں مان سکتا کیونکہ ہمارے بڑے وڈیرے بھی تو ایسے ہی کرتے آئے تھے نا۔ بھیا تو اگر قرآن کو سمجھ کے، حدیث کو سمجھ کے نہیں نہ کرے گا تو تیری وجہ سے تیری اولاد اسی عمل پہ رہے گی، تیری اولاد کا گناہ بھی تیرے کھاتے میں ڈلتا رہے گا، تیرا گناہ تیرے وڈیروں کے کھاتے میں، اور تیری اولاد کا گناہ تیری اس کی اولاد قیامت تک، جب تک تیری نسل چلتی رہے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کعبہ کی قسم، نبوت والی زبان، صحیح بخاری کی حدیث تجھے یہ پیغام دے کے جا رہی ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا، آدم علیہ السلام کا بیٹا، اس نے پہلا انسانیت کا قتل کیا تھا اور نبوت والی زبان نے کہا تھا بغیر توبہ کے چلا گیا، بغیر اللہ سے بخشش کروائے چلا گیا، جتنے قیامت تک ظلم کی بنیاد پہ قتل ہوں گے سب کے گناہ کا حصہ اس آدم علیہ السلام کے بیٹے میں جائے گا۔ اگر تیری وجہ سے تیری اولاد گمراہی پہ رہی، تجھے حق کا پتہ چل گیا، قرآن کو سن لیا، سمجھ لیا، توحید سمجھ آ گئی، پھر تو نے شرک نہ چھوڑا، تجھے وحدانیت اللہ کی سمجھ آ گئی، پھر تو نے نہ چھوڑا، تو نے نبوت والی زبان کی باتوں کو سمجھا لیکن اپنی امام کی باتوں کو نہ چھوڑا، تجھے تیری اولاد اسی رستے پہ تیری وجہ سے چلتی رہی۔ ہمارا باپ ایسے کرتا ہے ہم بھی ایسے کریں گے، ہماری والدہ ایسے کرتی تھی ہم بھی ایسے ہی کریں گے، پھر یاد رکھنا آنے والی تیری پوری خاندان کی نسلوں کا گناہ تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی۔ تجھے شیطان اکساتا ہے کہ تو فلاں کا قتل کر دے، کروا دے، اگر کر دیا تو اتنا بڑا گناہ ہوگا، اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ ساری انسانیت کا قتل تیرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو معاف کر دے، چلو یار کوئی بات نہیں، ظلم تھا میں نے سہ لیا، بڑا نقصان ہوا، میں اس کو قتل نہیں کرواؤں گا، تو نے چھوڑ دی نا اس کی جان۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنا بڑا ثواب ہے جیسے تو نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی، ساری انسانیت کو تو نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔